کہ ایک صحت مند زندگی صرف جسم کے اعضاء کا اپنے درست حالت میں کام کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک شخص جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، سماجی طور پر اور روحانی طور پر ایک درست کیفیت کو صحت مند زندگی کہتے ہیں۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن ہے، جو کہ پوری دنیا کے تمام ممالک میں اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ یقیناً صرف کھانا پینا، شہر میں رہنا اور شہر کی ایک مصروف ترین زندگی، صبح آفس جانا، رات کو آنا، ٹی وی دیکھنا، موبائل کو دیکھنا، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی یہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، یہ قدرتی جو حسن دیا ہے، کم سے کم اس نیچر کے اندر آ جائیں۔ اس نیچر کے اندر آ کے اب تھوڑا لمحات آپ اس نیچر میں گزاریں تو آپ کی ذہنی پریشانی، آپ کی جسمانی پریشانی یہ درست حالت میں کام کرے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہم آفس میں بھی موبائل، گھر میں بھی آتے ہیں تو موبائل، نہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، نہ رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی فوتگی ہوتی ہے، پہلے زمانے میں لوگ ان پڑھ تھے لیکن تربیت یافتہ تھے، اب یہ لوگ صرف پڑھے لکھے ہیں لیکن غیر تربیت یافتہ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اس وقت غیر متوازن ہے، یعنی ڈس بیلنس ہے۔ معاشرے کے اندر بہت سی بیماریاں، بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے آج اگر اس مصروف ترین زندگی کے اندر ہم دیکھیں کہ ایک چھت کے نیچے ایک باپ بھی رہتا ہے، بیٹا بھی رہتا ہے، لیکن اس چھت کے نیچے رہتا ہے، نظریات سے کوسوں دور ہے۔ اسی چھت کے نیچے ایک ماں بھی رہتی ہے، ایک بیٹی بھی رہتی ہے، لیکن نظریات سے کوسوں دور ہے۔ گھر کے اندر رہتے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس گھر کے اندر افراد ہیں لیکن افراد نہیں ہیں، سنسان۔ ماں موبائل کے ساتھ ایک جگہ بیٹھتی ہے، بیٹی موبائل کے ساتھ ایک جگہ بیٹھتی ہے، باپ موبائل کے ساتھ چھیڑتے ہوئے ایک جگہ بیٹھتا ہے اور بیٹا ایک جگہ بیٹھتا ہے۔ آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، ایشوز کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل کو بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح ایک وقت ایسا تھا، ہمارا کلچر ایسا تھا کہ ہم کھانا کھانے کے بعد ہفتے میں ایک دفعہ کسی رشتہ دار کے گھر میں جاتے تھے، اپنے مسائل مشکلات کو ہم باقاعدہ ڈسکس کرتے تھے، اور جو ہمارے بزرگ حضرات تھے وہ باقاعدہ ہماری سرپرستی کرتے تھے، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے تھے۔ آج وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، یعنی ایون دن اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر بھی جانا ہی ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں تک کہ اگر کوئی فوتگی ہوتی ہے تو بڑی مشکل سے وہاں پہ جاتے ہیں، تھوڑا سا افسوس کا اظہار کر کے پھر واپس آتے ہیں، اپنے وہی روٹین میں ہی رہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس زندگی کو بامقصد بنانا ہے، اس زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و فکر کریں اور اپنے غرض تخلیق کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیوں کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمام نعمتیں ہمیں دی ہیں، بالخصوص گلگت بلتستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ معدنیات دیکھیں، اس علاقے کی خوبصورتی دیکھیں، اگر یہ راکا پوشی دیکھیں جو دنیا کا دوسرا بڑا پیک ہے، یہ ہائیسٹ پیک ہے، بلچار دبانی دیکھیں، ایسے بڑے بڑے خوبصورت قسم کے گلگت بلتستان کے اندر پاسچرس ہیں۔ اور واقعہ ایک پاکستان کے انتہائی معروف رائٹر نے یہ ایک خوبصورت جملہ کہا کہ حرامش ناقابل فراموش۔ واقعہ یہ ایک ناقابل فراموش ہے، اگر آپ اس کے پاسچرس میں آ جائیں، آپ کھلتروں کو دیکھیں، آپ کوٹوال کو دیکھیں، آپ اس کے خوبصورت، ابھی یہ حرامش کون سے اوپر، یہ اگر کیمرہ مین اس کو دکھاتا ہے تو یہ بڑے خوبصورت قسم کے کون سے، یہ سماری کون سے، سماری پیک کے ساتھ ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اور واقعہ ان لوگوں نے جنگل کے ساتھ چھیڑا نہیں ہے، جس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو قدرتی حسن دیا ہے اور اس حسن کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا ہے، ایز اٹ اسی طرح ہی ہے، تاکہ آنے والی نسل کو اس قدرتی حسن سے، اس جنگل سے وہ مستفید ہو جائیں۔ اور جو اس وقت دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر جو کلائمیٹک چینجنگس آ رہی ہیں، وہ ڈیفارسٹیشن ہے، جنگل کی کٹائی ہے، ہم درخت نہیں لگاتے ہیں۔ تو کم سے کم درخت لگانا، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ صدقے جاریہ ہے، جب تک ہے وہ درخت ہے تب تک آپ کو اس کا ثواب آتا رہے گا۔ تو ایک دفعہ پھر میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اس مصروف ترین زندگی سے آپ نکلیں، ایک ایسے ماحول میں آ جائیں جہاں انتہائی خوبصورت ترین ماحول ہو، انتہائی حسین ترین ماحول ہو، وہاں بیٹھیں اور اپنے اس ٹینشن کو تھوڑا سا ریلیز کریں، ریلیکس ہو جائیں، تازہ دم ہو کے پھر یہاں سے آپ واپس اپنی اسی زندگی میں جائیں، تاکہ آپ تازہ دم ہو کر ایک بہتر خوشگوار زندگی بسر کر سکیں۔ بس